والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بعد تراویح درس تاریخ اسلام جاری و ساری تھا. آج اس کا آخری دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے درس ہوئے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان سے عنقریب رخصت ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس وقت رمضان میں نہ ہوں. اب جو ایام یا جو وقت باقی رہ گیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس وقت کی قدر جاننے کی کوشش کریں اور اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں اور اضافہ کر دیں، اپنے ذوق و شوق کو بڑھا دیں. علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اصل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، کیونکہ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، ہر مسلمان مجاہد ہے، اور زندگی میں اسلام کے لیے بہت سے ہمیں ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر اسلام کی مدد کرنا ہمارا مقصود ہوا کرتا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے. اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اگر اس دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے اس دین کو بچانے کی کوشش کی جائے. اگر مد مقابل ہمارا اس دین کو اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے مٹانا چاہتا ہے تو ہم بھی اپنی طاقت و قوت کے ذریعے اس دین کو مٹائیں، اس دین کو بچانے کی کوشش کریں. اور اگر اس دین کو یا اس دین کے احکام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے احکام پر عمل کر کے اس دین کو بچانے کی کوشش کرے. اس دین کے احکام، اس دین کے جو خصوصیات ہیں جو اور مذہب میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا. صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہمارا ہر کام، ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے ہو. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ گویا کی 11 مہینے کے بعد آ کر اس مہینے میں ہمیں ان تمام چیزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اگر اپنے دین کو بچانے کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت پڑے، مد مقابل سے لڑائی کی ضرورت پڑے،
تو جنگ میں جہاد میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کبھی بھوکا بھی رہنا پڑے، فاقہ کشی بھی اختیار کرنی پڑے، دشمن کے سامنے ہمیں کھانا پینا میسر نہ ہو، تو روزے رکھوا کر یہ تربیت کی گئی کہ اگر اس مسلمان کو کچھ دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے اگر کھانا پینا نہ ملے، تب بھی یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے اور دین کو بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ تو ایک حکمت یہ، جیسے ایک سپاہی کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، اس کو آلات حرب و ضرب سکھانے کے بعد اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، کبھی اسے دوڑایا جاتا ہے، کبھی اسے بھگایا جاتا ہے، کبھی اسے پہاڑوں پر چڑھایا جاتا ہے، کبھی اسے پیاسا رکھا جاتا ہے، کبھی اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، کبھی اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے رہو، ہلنا نہیں ہے، حرکت نہیں کرنا ہے، کبھی کہا جاتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہو، ہلنا نہیں ہے، حرکت نہیں کرنا ہے۔ یہ پریکٹس ایک سپاہی کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بس اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں ہماری بھی کچھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جسمانی تربیت، روحانی تربیت، جسمانی پریکٹس، روحانی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ جب کبھی بھی اسلام کی ہم کو ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اب ہمارے لیے سب سے اول سبق یہی ہے اور ہمارا سب سے اول کام یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے اسلام کی مدد کریں۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے۔ اسی طریقے سے 11 مہینے تک بھی، 11 مہینے میں ہر وقت ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ کے ہر فرمان کو ماننا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں نمازوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے اور ٹائم ٹیبل کا سیٹنگ سکھایا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ ہم کہتے ہیں ہم کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں کاروبار میں ہم کو ٹائم نہیں ملتا ہے، سونے اٹھنے بیٹھنے میں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ تو رمضان میں اس بات کی پریکٹس کرا دی جاتی ہے کہ دیکھو کیسے تمہارے دنیا کے کام بھی ہو رہے ہیں، دین کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ عام دنوں سے زیادہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ تم عبادت کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ تم تسبیحات، تکبیرات پڑھ رہے ہو، درود شریف کے نذرانے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ کیسا تمہارا ٹائم مینج ہو رہا ہے؟ تو بس جس طریقے سے تم نے اس ماہ مبارک میں اپنے ٹائم کو مینج کر کے نماز کے وقت میں نماز ادا کی، آرام کے وقت میں آرام کیا، قرآن کے وقت میں قرآن پڑھا، کاروبار کے وقت میں کاروبار کیا، لین دین کے وقت میں لین دین کیا، اسی طریقے سے تمہیں بعد رمضان بھی اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر اب بعد رمضان ہمیں 20 رکعت نہیں پڑھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں 20 رکعت پڑھنی پڑے۔ ہمارے لیے بہت آسانی کر دی گئی ہے۔ 5 وقتہ نماز ہمیں پڑھنا ہے، جس کے لیے صرف اور صرف اگر ہم اپنے 24 گھنٹے میں صرف اور صرف 2 گھنٹے بھی نکال لیں تو ہماری 5 وقتہ نماز آرام سے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری طرف سے بہانے ہوتے ہیں، ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسلام نے ساری چیزوں کے راستے رکھے ہیں۔ ہم اسلامی تعلیمات کے قریب آئیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور کس طریقے سے اس نے ہمارے لیے نماز یا دیگر عبادات کے ٹائمنگ کو سیٹ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے معاملات میں بالکل آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، یہ سب اسلام نے سیٹ کر دیا ہے۔ بلکہ ٹائم مینجمنٹ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جو اپنے ٹائم کو مینج کر کے چلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یار بڑا پابند آدمی ہے۔ مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز گویا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ ہی ہے۔ اگر وہ اپنے ہر کام نماز کے اعتبار سے کرے تو اس کا ٹائم خود بخود مینج ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنا ہر کام، مثال کے طور پر فجر پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، تو اگر کوئی شخص بندہ فجر پڑھنے کے لیے اٹھ رہا ہے جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے،
ریاضت ہو رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فجر میں ثواب عطا کیا ہے وہ مل رہا ہے، وہیں آپ دیکھیں کہ اگر وہ فجر کی نماز میں اٹھ جاتا ہے اور پھر سوتا نہیں ہے تو اس کے دن میں کتنی برکت ہے۔ فجر سے لے کر ظہر تک جو آدمی جاگتا ہے، ایک طالب علم سے آپ پوچھ لیجئے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیجئے، ایک پڑھنے پڑھانے والے سے پوچھ لیجئے کہ جس کو صبح سونا نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنے کام وہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو سو گیا 11 بجے 12 بجے اٹھ رہا ہے تو کہے گا یار دن ہی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے دن کیسے گیا۔ اور بحمدی تعالیٰ فجر سے اٹھنے والے نہ جانے کتنے کام اپنے کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، پھر ظہر میں کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد مختصر آرام ہو جائے، پھر اس کے بعد کاروبار میں مشغولیت، پھر عصر کی نماز، پھر کاروبار میں مشغولیت، پھر مغرب کی نماز، مغرب کے بعد کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد چہل قدمی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جایا جائے، تو رات کی نیند بھی آپ کو ملے، سکون بھی ملے، اطمینان بھی ملے، اور دن کا پورا وقت بھی آپ کا سارے کام دنیا کے ہو جائیں اور دین کا بھی سارا کام ہو جائے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز، دیکھیے ہمارے بزرگ جو تھے نا پرانے لوگ، وہ اپنے ہر کام نماز کے اعتبار سے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اب شادی کے کارڈ کے اندر ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ٹائم لکھتے ہیں، 10 بجے کھانا، 5 بجے نکاح، 11 بجے نکاح۔ پہلے کے کارڈ آج سے 15-20 سال پہلے آپ نے دیکھے ہوں گے، نکاح کا ٹائم عصر کے بعد نکاح، کھانے کا ٹائم مغرب کے بعد کھانا، ایسے ٹائمنگ پہلے کے کارڈ جو شادی کارڈ ہوتے تھے اس میں ہوتے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، لیکن میں نے دیکھے ہیں کہ اس طریقے سے عام دنیا دار لوگ بھی، مسلمان، وہ اس طریقے سے اپنی شادی بیاہ کے ٹائمنگ سیٹ کرتے تھے، کیونکہ اوپر سے جو چلا آ رہا ہے ان کو معلوم نہیں کہ ہم یہ کیوں سیٹ کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے جو چلا آ رہا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ تو ہمارے ٹائمنگ کو اسلام نے ایسا مینج کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض کیا گیا ہے، وقت کو مقرر کیا ہوا فرض کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے تو وقت مقرر ہے، اب انہی اوقات کے ساتھ اگر ہم اپنی دنیا کو جوڑ دیں تو دنیا کے کام بھی ہمارے بخوبی انجام پا جائیں گے اور دین کے کام بھی ہمارے بخوبی انجام پا جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، کم سے کم اتنے ہی لوگ ہم کوشش کر لیں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں 5 نمازیں پڑھی، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی، رمضان میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کیا، رمضان میں کچھ نہ کچھ درود شریف کے نذرانے اپنے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، ہم انشاءاللہ بعد رمضان بھی یہ سارے کام کریں گے۔ اپنے روٹین کے اندر اس کو داخل کر لیں۔ عید کے 3-4 دن تک اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پورے سال آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ لیکن ہماری پریشانی یہی ہوتی ہے کہ عید کے دن ہی ہماری ظہر کی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں عید کے دن، لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھ گئے، مہمان آ گئے، مہمان سے بات چیت شروع ہو گئی، اب بات چل رہی ہے، گھر والے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ دیکھیں، یعنی پڑھتے عید کے دن نمازیں جماعت کے ساتھ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی جس طریقے سے کل 29 رمضان ہے یا پرسوں 30 رمضان ہے، تو کل اور پرسوں جس طریقے سے ظہر میں مسجد بھری رہے گی، آپ عید کے دن اتنی مسجد بھری بھی نہیں دیکھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے کام کاج میں لگ گئے۔ نماز کا اب ہم نے ٹائم جو ہے وہ نماز کا ٹائم کام کاج کے پیچھے لگا دیا، جبکہ ہم رمضان میں کام کاج کو نماز کے ٹائم کے پیچھے لگاتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھیں گے پھر یہ کام کریں گے، پہلے نماز پڑھیں گے پھر وہ کام کریں گے، لیکن آنے دنوں میں ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ تو اب جماعت کا وقت ہو گیا، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بھائی اس سے مل لیں، اس سے بات کر لیں، اس رشتہ دار کو فون لگا دیں اور پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری ٹائمنگ جب ہمارے حساب سے ہوتی ہے تو ہماری جو دنیا کا ٹائمنگ ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے اور دین کا ٹائمنگ بھی ہمارا بگڑ جاتا ہے۔ تو
کوشش کریں اگر یہ 4-5 دن جو عید کے دن سے لے کر ہوتے ہیں، اگر ہر نمازی جو رمضان میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال وہ باجماعت نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ یہ 3-4 دن، کیونکہ شیطان بھی اپنے پورے زور کے ساتھ آتا ہے، 1 ماہ اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور عید کے دن ہی وہ پورے زور کے ساتھ آتا ہے کہ اب تو میں مسلمانوں کو رائے راستے سے ہٹا کر گناہوں کے کاموں میں لگا دوں گا۔ تو جو گناہ کے کام میں نہیں لگ پاتا تو کم سے کم ان سے یہی کرواتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی جماعتیں چھڑوا دے گا۔ تو جماعت چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے 1 بار بھی جماعت کو چھوڑ دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بغیر عذر شرعی کے 1 بار بھی جماعت کو چھوڑ دینا حرام ہے۔ تو اب وہ یہی ہم سے کام کرواتا، ہم سوچتے ہیں بھئی نماز تو پڑھ لیے، ہماری توجہ جاتی ہی نہیں کہ جماعت چھوڑ کر ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ رمضان سے باہر نکلتے ہی یہ گناہ ہم سے شروع ہو گئے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں پریکٹس کرنے کا دیا ہے، تو جتنی اچھی پریکٹس اس رمضان میں ہم نے کی ہے اس پریکٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بعد رمضان بھی ہم اپنی عبادات ریاضات کی پابندیاں کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا دونوں ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان کے آخری لمحات کو ہمیں بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے سال رمضان کے مطابق ہمیں عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ بحمدہ تعالی کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ جو بھی رمضان المبارک میں درس ہوتا ہے تو اس درس کو یاد کروانے کے لیے، تاکہ ایسا نہ رہے کہ بھئی ہم نے بیان کیا، آپ نے سنا نہیں سنا، کانوں سے نکل گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ سوالات تیار کیے جاتے ہیں اسی درس سے نکال کر، اور پھر ان سوالات کو آپ میں تقسیم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ جواب دیں گے تو درس کو بھی پابندی کے ساتھ سنیں گے، اور جب درس کو پابندی کے ساتھ سنیں گے تو بہت ساری اسلامی معلومات آپ کو میسر ہوگی، بہت ساری معلومات آپ حاصل کر لیں گے۔ تو بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ امتحان بھی ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے طلباء جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اسلامیات کی بھرپور معلومات رکھیں۔ تاریخ اسلام کا جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا 2 سال سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کو دیگر مذاہب کے بارے میں تو معلومات ہوتی ہے کہ فلاں کہاں پیدا ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا زندگی میں، وہ کہاں گیا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہے۔ نوجوان اس کی معلومات رکھتے ہیں، کون سا کرکٹر کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھائی کی، کہاں کھیلا، کتنی شتک ماری، یہ ساری ہمارے نوجوانوں کو معلومات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اب بتائیے یہ معلومات اچھی چیز ہے کہ غلط چیز ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اس معلومات کا فائدہ کیا؟ آپ دنیاوی نالج بڑھا لوگے، ہو سکتا ہے انٹرویو وغیرہ میں کامیاب ہو جاؤ، آپ کو نوکری مل جائے اس طرح کی معلومات رکھنے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دین کے اعتبار سے اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو گناہوں کی طرف لے جائیں۔ میں اکثر اپنے بیان میں اس بات کو شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آج آدمی کو ترقی کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ موٹیویشن بیانات دیتے ہیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، تو عموماً اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اس طریقے کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ فلاں فیکٹری کا مالک پہلے کیا تھا، پھر کیا ہو گیا، کیسے آگے بڑھا، فلاں آدمی کیا تھا، اس نے کیا کیا، کیسے آگے بڑھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اگر کوئی ترقی کر کے
کوئی بہت بڑا مالدار بن گیا، ارب پتی کھرب پتی بن گیا ہے، تو اس نے کون سا کار نمایاں کر لیا؟ کون سی کامیابی حاصل کر لی اس نے؟ کون سا دنیا میں اس نے انصاف کو برپا کر دیا؟ بھئی پیسے کمانے کے چکر میں آپ نے اس کی ہسٹری پڑھی اور اس کے کاروبار میں عمل کرنا آپ نے شروع کر دیا اس کے طریقے پر، لیکن ہم بھول گئے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی ترقی کی ہے۔ ہمیں ان کی ہسٹری معلوم نہیں، ان کی تاریخی معلوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ترقی کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ترقی کرنے والا کون ہوگا؟ کیسی ترقی کی تھی آپ نے؟ ان کی ترقی یہ تھی کہ 12 سال کے مختصر سے عرصے میں مدینہ منورہ سے اسلام کو نکال کر انہوں نے پورے عرب میں، افریقہ میں، ملک شام میں، مصر میں اور کافی دور دور تک اسلام کو انہوں نے پھیلا دیا تھا۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حکومت کی، 2 سال حکومت کی۔ ان 2 سال میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اتنی ترقی دی، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو ترقی تھی اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن آپ چونکہ دنیا کے زیادہ خواہاں ہیں اس لیے میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کی ایسی انہوں نے ترقی کی کہ اس 2 سال کے عرصے میں ان کے حکومت کے ماتحت جو رعایا رہتی تھی ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، زکوٰۃ لینے کا کوئی ایسا نہ تھا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ یہ 2 سال کے عرصے میں انہوں نے کام کر کے دکھایا تھا، ایسا انصاف برپا کیا تھا۔ ان کے عاملین، ان کے گورنر ان کو جو ہے پیغام پہنچاتے تھے کہ امیر المومنین بتائیں، ہم نے زکوٰۃ تو وصول کر لی ہے مالداروں سے، اب بتاؤ زکوٰۃ تقسیم کس کو کریں؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی باقی نہیں رہا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو مقروض ہو، قرض دار ہو۔ یہ ہے وہ ترقی۔ تو آپ اپنے ان بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور انہوں نے کون سی ترقی کی تھی؟ ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں ایک بات بتائی تھی، اور وہ بات یہ تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک ضرور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ عمل ہے۔ تمہیں ترقی کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، ترقی خود بخود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے کوئی دنیا کا بڑا کالج یا بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، انہوں نے صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا تھا، اسلامی دنیا کے اندر انصاف برپا کر کے رکھ دیا تھا، اسلامی دنیا کے اندر انہوں نے مالداری کو برقرار رکھ دیا تھا۔ اور مالداری کیسی تھی؟ ایسی مالداری کہ زکوٰۃ کا تو کوئی مستحق بچا ہی نہیں تھا، لیکن کسی کے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی حسد بھی نہیں تھا، ورنہ جب مال آتا ہے تو حسد آتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا معاملہ کر کے رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چل رہے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ واقعی ترقی کرنا چاہتے ہو دنیاوی اعتبار سے، آپ کو آپ کی یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، وہاں بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دنیا دار کی جو ہے تاریخیں آپ کو بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کم از کم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر پڑھ لو گے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چل لو گے، اگر 10 صحابہ کی بھی زندگی آپ نے پڑھ لی ہو، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک، تو انشاءاللہ اور اس کو پڑھ کر ان کی زندگی پر اگر آپ نے عمل کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے کامیاب بن سکتے ہو۔ دین کے اعتبار سے تو بنو گے، دنیا کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، بہت بڑے آپ کامیاب بن سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیے، انہوں نے کیا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کیا یہ تو آج زمانہ ایسا ہے کہ کوئی عالم دین ہو تو بازار میں نکل نہیں سکتا ہے، بازار کے حالات ایسے ہیں، کیسے کاروبار کرے گا وہ، کیسے دکان لے کر بیٹھے گا،
کئی شرعی تقاضے ہیں، کئی شرعی معاملات کو پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس زمانے میں بڑی نیکوکاری تھی، بڑی پرہیزگاری تھی۔ یہ لوگ صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر امامت نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑی بڑی تجارتیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام دعوت اور پیغام سے پہنچا ہے، اسی طریقے سے اسلام تجارت کے ذریعے بھی پہنچا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں تشریف لائے، لیکن مسلمان تاجر جو صحابہ تھے یا تابعین تھے، وہ آپ کے اس گجرات کے علاقے میں 1400 سال پہلے یہاں پر تجارت کی غرض سے آتے تھے، اور جس تاجر سے، غیر مسلم تاجر سے ان کا رابطہ ہوتا تھا، کاروبار بھی ان سے کرتے تھے اور اسلام کی دعوت بھی انہیں دے کے چلے جاتے تھے۔ تو اسلام اس زمانے سے پھیلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس زمانے سے اکے دکے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان مسلمان تاجرین کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، اور مسلمان تاجرین کی عادت و اطوار کو دیکھ کر۔ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کی تجارت نے صرف آپ کے مال کو نفع نہیں دیا، بلکہ آپ کی تجارت اور آپ کے بزنس نے اسلام کو نفع دیا۔ آپ بزنس کرتے تھے، اور بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو ایسا پیش کرتے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بھی مسلمان ہوتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، جس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، یہ بھی تاجر تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، یہ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی کاروبار میں ان کے تعلقات تھے، اس وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ کیونکہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان ہوئے مردوں میں، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کیا، اور تاجر بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ کاروبار کرتے کرتے اپنی زندگی کو ایسا پیش کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسلام کے پیغام کو آپ اپنے عمل سے پہنچائیے، زبان سے پہنچانے میں دیر لگے گی۔ اگر ہم خود اپنے اسلامی ماحول میں ڈھل گئے اور اسلامی اخلاق، کردار اور اسلامی احکامات پر ہم نے عمل کر لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کا پیغام ہمیں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان کو اپنے اخلاق اور کردار سے تبلیغ کرنا چاہیے، چاہے وہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو، دیندار ہو یا دنیا دار ہو۔ کاروبار میں ہر اعتبار سے اسے شریعت کو فالو کرنا ہوگا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہمیں مسلمان اور اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد امام الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم۔ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات جن اسلامی بھائیوں نے نمبر اٹھائے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو کچھ نمبر نہیں اٹھا پائے تو ان کے لیے بھی جو ہے انعامات ہیں، تاکہ ایک حوصلہ افزائی ان کی رہے۔ تو پہلے میں 4 نام نیچے سے کہتا ہوں، نمبر ان کے نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ چوتھا حصہ ہے، 4 کیٹیگری بنائی نمبر کے اندر، تو یہ چوتھا حصہ ہے، میں اس کو سب سے پہلے بیان کر رہا ہوں۔ تو ان میں پٹیل محمد سعید بھائی کوئی ہیں، وہ آ جائیں اور اپنا انعام لے کے جائیں۔ پٹیل محمد سعید، دوسری تراویح کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی جلدی آ جائیں۔ آپ آ جائیں، آپ صحیح سمجھ۔ اچھا دو صحیح صاحب کے ہاتھ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میمن عبداللہ مشتاق بھائی۔ تیسرا نام ہے ساحل بیگ اور عابد بھائی رنگریز۔ ساحل بیگ ماشاء اللہ۔ یہ 4 نام ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو تیسرے نمبر کی کیٹیگری ہے وہ 79 نمبر سے لے کر، یعنی 79 سے لے کر 40 نمبر تک کی ہے۔
تو ان میں سب سے پہلا نام نیچے سے میں لوں گا، نور محمد شیخ. ان کا پرچہ حالانکہ بہت بعد میں آیا تھا. یہ جو ہے 27 تاریخ کو مغرب سے پہلے جمع کرانا ہوتا ہے. 42 نمبر ان کے ہیں. اور شمس غلام ہارون 65 نمبر ان کے ہیں. شاہ نواز بن قاسم ان کے بھی 65 نمبر ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح سید محمد سہیل 78 نمبر ان کے ہیں. سید محمد سہیل. شیخ معین بن عبد الرزاق 58 نمبر 58. محمد نعیم الدین بن عالم ہے کوئی؟ محمد نعیم الدین بن عالم یا محمد الدین بن عالم ایسا کوئی نام ہے؟ چلیے رکھیے. مومن محمد حسین ماشاءاللہ ان کے بھی 58 نمبر ہیں. اور شیخ سلامت اللہ 70 نمبر ان کے. حوصلہ افزائی کی نیت سے بھی کہیں اور ذکر اللہ کی نیت سے بھی کہیں. ذوالفقار علی 73 نمبر ان کے ہیں ماشاءاللہ. اب 90 سے 80 جو دوسری کیٹیگری ہے اس کے نام میں بول رہا ہوں. معین الدین بن حنیف 82 نمبر 82. معین الدین بن حنیف. نفیس بھائی 80 نمبر ہیں ان کے ماشاءاللہ. حافظ عبد الحفیظ ان کے 85 نمبر ہیں 85 ماشاءاللہ. محمد شاکر ان کے 85 نمبر ہیں. اللہ رکھا ان کے 84 نمبر 84. محمد جنید بن محمد امتیاز ان کے بھی 84 نمبر ہیں. حذیف بن محمد احسان حذیف کیا حذیفہ ماشاءاللہ ان کے نمبر ہیں 88. محمد امتیاز اجمیری ماشاءاللہ ان کے 90 نمبر ہیں. الطاف حسین ان کے بھی 90 نمبر ہیں. اب جو پہلا دوسرا تیسرا نمبر جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر والے 2 ہیں ان کو پہلا انعام دیا جائے گا، اور دوسرے نمبر والے بھی 2 ہیں ان کو بھی دوسرا انعام دیا جائے گا، اور تیسرے نمبر والے ایک ہی اسلامی بھائی ہیں. محمد شاہ رخ یہ تیسرے نمبر والے ہیں. ان کے 93 نمبر ہیں ماشاءاللہ. شاہ نواز بن محمد حنیف اور سید محمد عمران یہ دونوں دوسرے نمبر والے ہیں. ان کے نمبر ہیں 95. یہ تھا اب جو پہلے نمبر لے کر آئے ماشاءاللہ انہوں نے پورے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. نمبر 1 مصعب اتاری محمد مصعب اتاری ماشاءاللہ. شیخ محمد وارث ان دونوں اسلامی بھائیوں کے 100 نمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، علم دین کا شوق ذوق عطا فرمائے. آمین بجاہ